قال لا تثریب علیکم الیوم، کہا کہ جاؤ آج کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم سے، کوئی چارج نہیں، یعنی باعزت بری۔ یہ ہے نبی کا کردار۔ یعنی کچھ تو رہ جاتی کھٹک ذرا سی، اتنا ہی نہیں، یغفر اللہ لکم لا تثریب علیکم الیوم، کوئی آج الزام نہیں، کوئی چارج نہیں، باعزت بری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا، اب اس کو تمہیں کبھی کوئی الزام نہیں دوں گا، تمہاری یہ خطا کبھی دوبارہ تمہاری یاد بھی نہیں دلاؤں گا آئندہ کبھی۔ اور اتنا ہی نہیں، تمہاری جو غلطی ہے اللہ تمہیں اس کے انجام سے محفوظ رکھے، یہ بھی دعا کروں گا۔ یہ ہے دائی کا کردار، یہ ہے نبی کا کردار۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ حضرت یوسف کے پاس جب وہ بھائی داخل ہوئے، پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اے سردار، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت پریشانیاں ہو گئی، بہت مصیبتوں میں پھنس چکے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پیسے بھی سب ختم ہو گئے، تو ہم بہت تھوڑا سا ہمارے پاس ہم جو لائے ہیں وہ پیسے بھی ناکافی ہیں، بہت معمولی پونجی ہے جو لے کر آئے ہیں۔ یہ درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 88 سے، آیت نمبر 88 سے، اس کا ایک حصہ تھا یہ سورہ یوسف کی 1288۔ اس سے پہلے کی یاد ذرا میں دلا دوں، یہ دو آیات پچھلے درس کے جہاں پر ختم ہوا تھا اس کی دو آیات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے جا کر بتایا کہ وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں رک گیا ہے، تو حضرت یعقوب کو یقین نہیں آیا کہ دھوکہ دیتے ہیں، تو کہا قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ فقرہ، یہ حصہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آگے پھر آئے گا، اس سے یہ واضح ہوگا کہ کس کنٹیکس میں ہے۔ یہ آگے جا کر جب آئے گا تو وہاں یہ واضح ہو جائے گا کہ مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف ہے موجود، اتنا انہیں علم ہے، یہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، اور اللہ انہیں واپس لائے گا اور اونچے مقامات دے گا۔ کیونکہ میں تو اپنا اب یہ درمیان میں یہ دکھ یا غم ہے کہ معلوم نہیں کہاں ہوگا، کس حال کے اندر ہوں گے، اور چھوٹا بھائی بھی گیا، تو کہا کہ میں بس شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ درس یہاں مطلب آیت 87 پر ختم ہوا تھا، یہ 86 ہے پچھلا درس۔ میں اسے یاد دلا دوں کہ یہ جو کہانی ہے چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں، اوور ویلمنگ میجورٹی جو جسے مانتی ہے اور جس پر یقین رکھتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام برسا برس روتے رہے، اور رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی، کیٹریکٹ ہو گیا۔ تو قرآن نبی کے کردار سے کہ میچ نہیں کرتی یہ بات، نبوت کرنے والے کہ وہ روتے رہیں اس غم کے اندر، لگاتار روتے رہیں، روتے روتے ان کی آنکھیں چلی جائیں۔ اور برسوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا ایگزیکٹ ہے، کتنا عرصہ گزرا تھا جب وہ جدا ہوئے تھے حضرت یعقوب سے اور پھر دوبارہ ملے ہیں، بائبل تو بتاتی ہے 83 ایئرس، تو وہ تو قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن جو واقعات جیسے قرآن کے اندر ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے 30 سال سے کچھ زیادہ تھے، کم از کم 30 سال تو تھے۔ تو 30 سال سے وہ لگاتار رو رہے تھے حضرت یوسف کی یاد میں، اور یہاں تک کہ ان کی بھی آنکھیں جاتے رہیں۔ جو عام طور سے جس قصے پر یقین کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ یہ حصہ جو ہے یہ حضرت یوسف کے، میں آگے پھر اسے واپس دہراؤں گا، گزر چکی ہے آیت، کہ بنیامین یعنی چھوٹے بھائی کو روک لیا گیا، یہ لوگ واپس آئے، وہاں پہلی مرتبہ تذکرہ ہے کہ ان کی آنکھیں، جس سے یہ نکالا جاتا ہے کہ
بینائی جاتی رہی، حالانکہ ایگزیکٹلی یہ بات نہیں تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اچھا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، تلاش کرو، اور تلاش یوسف کی بھی کرنا۔ یہ وہاں سے کنعان سے، یا آج جو اسرائیل یا فلسطین ہے، وہاں سے چلے مصر پہنچے، 2 دن کا راستہ ہے اونٹ سے، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ وہاں غلہ لیا، واپس آئے۔ وہاں پر جب غلہ لیا اسی وقت یہ حال یعنی واضح ہو گیا، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اب سب کو لے کر آؤ، والدین کو بھی لاؤ اور باقی سب خاندان کو بھی لاؤ۔ واپس آئے اور یہ قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، ان کی بینائی آ جائے گی، وہ دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 3 دن جانے کے بڑھا کر 3 دن آنے کے، 1 دن رک گئے ہوں گے، تو یہ 7-8 دن ہیں، بہت زیادہ مانے تو 10 دن۔ تو یہ جو تصور ہے کہ وہ برسوں سے تب سے رو رہے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے تھے، تب سے وہ رو رہے تھے، اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ رونے سے بینائی جاتی نہیں۔ میں نے تو بہت سے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیا، کیٹریکٹ جو آتا ہے، آنکھیں سفید ہو جانا، اس کا رونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی طرح کا، تو اولڈ ایج پرابلم ہے یا ہیریڈیٹری ہے، اس کا رونے سے ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ رونے سے آنکھوں کی مختلف اور بیماریاں تو ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں لالی اور دوسرے طرح کے اور کنجکٹیوائٹس ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس سے بینائی نہیں جاتی، اس سے کوئی کیٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ 1 ہفتے کی بات ہے، وہ برسہ برس کی نہیں ہے۔ پھر نبی کے کردار سے یہ بات میچ نہیں کرتی کہ وہ بس بلک کے اب غم میں سب نبوت کا تو انہوں نے کام چھوڑ دیا، وہ رو رہے ہیں دن رات غم میں۔ جھٹکے لگتے ہیں، کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کو وہ استقامت کے ساتھ میں ان کا سامنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاد میں کتنے صحابہ کے کتنے عزیز گھر والے عورتیں تو تیار کر کے بیچتی تھیں اپنے بیٹوں کو، کوئی شہید ہو جائیں، وہ ان کی جان چلی جائے اللہ کے راستے میں۔ اور نبی جو ہیں، وہ بیٹا اگر غائب ہوا ہے، وہ بیٹا جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ آئے گا واپس، یہ بھی یقین ہے، جگہ جگہ بہت سی آیات کے اندر آتا رہا ہے۔ ابھی بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے، آگے آئے گا، وہ اسی بات کے لیے تھا کہ وہ ہیں موجود اور بہت اونچے مقام پر فائز ہوں گے، یہ سب ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حالت بنا رکھی ہے، تو نبوت کیا کرتے تھے وہ؟ تو یہ افسانے جو ہمارے یہاں چلے آ رہے ہیں طرح طرح کے، اور قرآن جگہ جگہ اشاروں میں جو چیزیں دیتا رہا ہے، اس سے ان تمام چیزوں سے اس کی رد ہوتی ہے۔ یہ جو مشہور قصہ ہے یا مشہور واقعہ، اور پھر ہمارے بڑی تعداد میں مفسرین اس کو ایسے ہی لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیز بھی کہ اللہ سے شکایت ہے مجھے، یعنی اللہ سے میں کہتا ہوں مجھے تکلیف ہے، کچھ ہے، اگر وہ جو میں کرتا ہوں تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ روتے رہیں گے تو پھر وہ خالی کیا ہوا کہ کسی جو دن رات رو رہے ہیں کہ بس میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے آگے پھر یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ بیٹو تم لوگ جاؤ پھر سے، اور یوسف اور اس کے بھائی کو جا کے تلاش کرو۔ اب حضرت یوسف کے بھائی وہ تو سچ مچ ایسا کہ روک لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے جو پہلے دھوکے کیے تھے اس سے ان کو یقین نہیں تھا۔ لیکن نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ کس بنیاد پر تھا حضرت یوسف کا اور کلیئر ہو جائے گا، پہلے بھی آ چکی ہے بات۔ لیکن یہ ہے یقین کہ وہ زندہ ہیں، ان کے بارے میں بھی یقین ہے۔ تو یہاں 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہنے کہ جاؤ ان دونوں کو ڈھونڈو جا کے، پھر تلاش کرو انہیں۔ اور تلاش کرو کا مطلب یہ ہے، اگر اس پر یقین انہیں آ جاتا کہ حضرت یوسف کے پاس روک لیے گئے ہیں تو کہتے بھائی جا کے خوشامد کرو، یہ نہیں کہتے کہ تلاش کرو جا کے۔ انہوں نے کوئی بہانہ کر دیا ہے اس پر، ان کا کہ جاؤ ڈھونڈو پھر۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہونا۔ ان کو ہدایت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اور خود ان کا کیا یہ کردار تھا کہ وہ دن رات روتے رہتے تھے۔ ادھر جگہ جگہ قرآن جو ہے وہ اس افسانے کی رد کرتا جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ،
ناشکرے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، تو نبی نہیں ہو سکتے ایسے۔ یہاں پچھلا درس ختم ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ، ہاں اس میں اور اسے دیکھ لیں کہ جب حضرت یوسف گھر نہیں لوٹے تھے اور وہ ان کے قمیص کیا کرتے کے اوپر وہ جانور کا خون لگا کر لے آئے تھے اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، جھوٹا اس کے اوپر خون لگا لائے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے، تم نے یہ کہانی بنا دی، تمہارے نفس نے اسے بڑا آسان کر دیا، اتنا بڑا جھوٹ بولنا، فصبر جمیل، میں اس کے اوپر ایسا صبر کروں گا جو جمیل، بہت حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایسا صبر کروں گا اس کے اوپر۔ صبر بھی خالی نہیں، صبر کہتے ہیں استقامت کو، ڈٹے رہنے کو، سامنا کرتے چلے جانے کو حالات کے، رونے پیٹنے کو صبر نہیں کہتے۔ اور پھر صبر کے ساتھ ہے فصبر جمیل، یہ تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب واپس نہیں لوٹے تھے اور یہ کہانی بنا لائے تھے، اور پھر یہ آیت نمبر 18 میں تھا یہ۔ اب یہ آیت نمبر 83 میں، یہ بھی گزر چکی ہے، جب چھوٹے بھائی کے بارے میں انہوں نے آ کے کہا کہ وہ تو اس نے چوری کر لی تھی، روک لیا گیا ان کو، قال بل، وہی الفاظ ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے پھر ایک کہانی گڑھ لی، فصبر جمیل، میں اس کے اوپر ایسے ہی صبر کروں گا، اسی طرح کا کہ جو صبر بڑا حسین ہوگا، صبر بڑا خوبصورت صبر ہوگا، وہ صبر۔ تو یہ لگاتار روتے رہنا اور روتے روتے اندھے ہو جانا، یہ صبر ہوتا ہے، اور صبر جمیل تو پھر کوئی آگے، بہت آگے کا کوئی درجہ ہو گیا۔ قرآن لگاتار اس اسٹوری کا یا اس افسانے کا رد کرتا چلا جا رہا ہے کہ روتے روتے بینائی چلی گئی تھی۔ تو خیر، اب آج کی آیت یہاں سے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ اب وہ حضرت یوسف جہاں تھے وہاں داخل ہوئے، والد نے کہا تھا جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو۔ اب انہیں معلوم تھا یوسف کو تو تلاش ولاش کرنا کوئی یوز نہیں ہے، کہا ہے انہوں نے، کہہ دیا ہے، معلوم نہیں کہاں مرکب گیا ہوگا، کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، ہم نے کہیں ڈال دیا تھا وہاں کنویں کے اندر، تو اب کہہ دیا انہوں نے بس بڑھاپے میں۔ بھائی کا معلوم تھا کہ حضرت یوسف کے پاس ہیں، تو وہاں آئے، بھائی کے لیے کچھ نہیں کہا، یعنی لوٹ کر آ کے یہ بھی ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے کہ بھائی کو بھیج دیجئے واپس، انہیں غلہ دے دیجئے، اور ہمارے حالات بہت برے ہو گئے، پیسے بھی نہیں بچے قحط کی وجہ سے، کم پیسے لائیں، غلہ پورا دے دیجئے، یہ آپ سے منت کرنے، درخواست کرنے آئے ہیں، ہمارے گھر والے بڑی پریشانی میں ہیں، ہمیں بہت ان کو نقصانات ہو چکے ہیں، اور وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت کم ہم لے کر آئے ہیں مال، اوفی لنا الکیل، راشن لیکن آپ کی مہربانی ہوگی پورا دے دیے، وتصدق علینا، مہربانی کیجئے ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اور صدقہ یعنی بھلائی کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے، جیسے مانگنے والے نہیں مانگتے ہیں کہ اللہ دے گا، تو پھر انہوں نے ایک طریقے سے ایسی فریاد کی ہے، مانگنا، جھولی پھیلائی وہاں جا کے کہ ہے بہت کم ہمارے پاس جو لائیں، یہاں کوئی ذکر، پھر دیکھ لیجئے جب پریشانی کا حل بتا رہے ہیں تو اس کے اندر تو بڑی اہم بات تھی، کہتے کہ وہ تو روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی، والد کی تو حالت یہ ہو گئی، نہ بھائی کا تذکرہ ہے، اور نہیں ہوتا تو کم سے کم پریشانی کے حالت میں، یہ تو ابھی ہوا ہے یہ واقعہ، جو گھر سے آ رہے ہیں، اگر وہ ان کی بینائی جلی گئی تھی تو یہ تو خاص طور سے کہنے کی بات تھی کہ ان کی تو آنکھیں جب والد کی یہ پریشانی میں الگ، اور ادھر والد کی آنکھیں الگ جاتی رہی، کوئی ذکر نہیں ہے جو انہوں نے وہاں پہ بات رکھی ہے، یعنی اب اتنا تو کہتے ہی تھے، چاہے وہ بھائی کو نہ مانگتے واپس، تو اب بھائی کا کوئی تذکرہ نہیں، کہنے کہ ہمیں راشن دے دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ صدقہ کرنے والے اور اللہ جزا دے گا صدقے کی۔ قال هل علمتم، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اسٹیج پہ مناسب سمجھا، گھر کے حالات یا اتنی سختی کہ پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، اتنے کم پیسوں کے ساتھ میں آئے ہیں، تو ظاہر والدین بڑی تکلیف میں ہوں گے، تو پھر انہوں نے اس اسٹیج پہ یہ مناسب سمجھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، حضرت یوسف نے کہا کہ کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم، جاہل کا مطلب
انجام سے بے خبر تھے کہ اس کا کیا اینڈ ہوگا، کیا انجام ہوگا، اس وقت تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کسی جگہ کوئی تذکرہ آیا کہ بھائی کے ساتھ کچھ کیا تھا انہوں نے؟ یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ ان کے بھائیوں میں سے ایک نے چھپایا تھا۔ یعنی جگہ جگہ قرآن یہ اشارے دیتا چلا جا رہا ہے، یہ جو کہانیاں چلی ہیں، حضرت یوسف نے جھوٹا الزام لگایا، وہ حضرت یوسف نے خود چھپا دیا شاہی پیالہ، اور اس کے بعد یہ کہلوائے تم تو چور ہو، لاؤ لاؤ پکڑو۔ یہ نبی کا کردار ہے، یہ اس کا نام رکھا ہے توریہ۔ جیسے ایک نام اس کی میں نے بڑی تفصیل پچھلی مرتبہ رکھی تھی، حضرت ابراہیم نے توریہ کیا تھا، 3 بار جھوٹ بولا تھا، استغفر اللہ، زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، وہ توریہ تھا۔ جیسے زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ زکوٰۃ کو جب گڑبڑ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہیلا ہے، ہیلا شرعی ہے، شرعی فریب ہے، یہ تو اس کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی کہ کیسے کیسے یہ فریب کرو، شرعی فریب، ہیلا شرعی ہے یہ تو ایسے یہ توریہ ہے یہ، کیونکہ وہ بس لفظ جھوٹ نہیں آنا چاہیے نبی کے ساتھ۔ کتنی احادیث میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں یہ تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دے۔ تو یہ نبی کا کردار سوچتے نہیں بالکل، یعنی اس حصے کو تو سوچتے نہیں اور اس کی توجیحات طرح طرح سے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے اسلاف سے۔ حضرت یوسف نے اس موقع پہ یہ کہا کہ دیکھو تم نے میرے یوسف کے ساتھ کیا تھا کچھ یاد ہے، اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا حرکت کی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا کہ وہ پیالہ ان میں سے ایک نے، وہ تفصیل میں اس آیت کے ساتھ دکھا چکوں کہ حضرت یوسف نے نہیں کیا تھا، انہی میں سے، اور ایک ثبوت اس کا یہاں پر آگے جا کر آیا ہے کہ یہ انہی میں سے ایک کی حرکت تھی، سب کو نہیں معلوم تھا۔ اذا انتم جاہلون، جب تمہیں انجام سے بے خبر تھے، قالوا انک لانت یوسف، کیا انداز ہے، یہ نہیں کہا حل انت یوسف، کیا تم یوسف ہو، یہ ایک ہکلانے کا سا انداز ہے، ایک دم ہکا بکا رہ گئے، ارے کیا 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 تم یوسف ہو؟ پہلے تو تصور میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بچے تھے، اب اس وقت آگے پھر جس مقام کے اوپر تھے، اور ظاہر ہیلتھ اچھی ہوگی، پچھلے 7 سال سے زیادہ سے، یا 7 اب 10 سال ہو گئے تھے یا 12 ہو گئے تھے معلوم نہیں، 7 سال قحط کے گزر چکے، خوشحالی کے گزر چکے تھے، اب یہ چل رہے تھے قحط والے سال۔ اتنے عرصے کے اندر بہت اونچے مقام کے اوپر تھے، کھانا پینا غذا یہ ساری چیزیں، بہت اچھی صحت ہوگی، تو پھر بچپن تھے، جوانی، اور اس کے بعد یہاں اور پھر اس مقام کے اوپر، تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پہچانے بھی نہیں تھے۔ لیکن اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو اچانک پھر آنکھیں کھولی کہ کہیں یہی تو یوسف ہی تو نہیں ہے، یعنی جب نام لیا انہوں نے، اپنا نام لیا، بھائی کی بات کی کہ تم یوسف ہو، قال انا یوسف ھذا اخی، فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بنیامین کو کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے بہت احسان کیا ہمارے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی قانون کی پابندی کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا رہتا ہے، ویصبر، ثابت قدم رہتا ہے۔ اب کیا ثابت قدمی کی تو بڑی لمبی ایک داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی جو چلی آ رہی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ ہے آپ کے، یعنی ایک اصول بتایا ہے یہاں پر جو حضرت یوسف نے وہاں دوہرا دیا کہ میں یہاں پر اس لیے ہوں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یا اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، لیکن یہ اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر جو کوئی بھی ہو، وہ اگر کچھ دنوں میں لوگ چیخیں مار جاتے ہیں، قانون کہ تب یہ کیا کیسا ہم قانون کی پابندی کریں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہماری۔ اگر نہیں ڈٹے رہنا اور ڈٹے رہو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اجر ضائع کر دے، مزدوری ضائع کر دے تمہارے ڈٹے رہنے کی، تمہارے صبر کی۔ تو پھر آخر میں یہ یعنی بہت اہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ اطمینان دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ تو نبی کے ساتھ ہوا، اور یہ اصول، اس اصول کو بتانے کے لیے
کہ تم سال 2 سال 3 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ کہتے ہو کہ ہم تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، کچھ بھی تو نہیں ہوا، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور بالکل سچ کے راستے پہ قائم ہے، تباہ ہو گئے. اس سے زیادہ کیا تباہ ہوں گے اگر تو اسی کو تباہی کہتے ہیں جو حضرت یوسف کے ساتھ گزرا تھا اور اب کس مقام پر آئے. تو قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین. ظاہر ہے قبول ان کو اور کوئی راستہ تھا اس کے علاوہ کچھ ممکن بھی نہیں تھا کہ اللہ کی قسم کہنے لگے کہ اللہ نے تو آپ کو بہت اونچا کر دیا ہمارے مقابلے میں، بہت ہمارے مقابلے میں آپ کو ایک بزرگی دی، اونچا کر. یہ جس کو انہوں نے، جس سے حسد رکھتے تھے، جس کو انہوں نے مار ڈالنا چاہا اس انداز میں، چاہے وہ جان سے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا کہ مرکب تو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. تو اب ایک بات کلیئر ہو کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اونچا اور مقام کے اعتبار سے بھی اونچا، ہر لحاظ سے اونچا، کہ اللہ نے تمہیں، اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم سے قدم قدم پر خطائیں ہوتی چلی گئی. یہ اب اور اس کے علاوہ کچھ کہنے کو تھا بھی نہیں. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، کہا کہ جاؤ آج کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم سے، کوئی چارج نہیں، یعنی باعزت بری. یہ ہے نبی کا کردار. یعنی کچھ تو رہ جاتی کھٹک ذرا سی، اتنا ہی نہیں، یغفر اللہ لکم لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج الزام نہیں، کوئی چارج نہیں، باعزت بری. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا. اب اس کو تمہیں کبھی کوئی الزام نہیں دوں گا، تمہاری یہ خطا کبھی دوبارہ تمہاری یاد بھی نہیں دلاؤں گا آئندہ کبھی. اور اتنا ہی نہیں، تمہاری جو غلطی ہے اللہ تمہیں اس کے انجام سے محفوظ رکھے، یہ بھی دعا کروں گا. یہ ہے دائی کا کردار، یہ ہے نبی کا کردار. تو میں نے شاید بتایا تھا آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ ڈاکٹر جاوید انجم صاحب تھے، ان کے مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیے سب سے بڑی صفت کیا تھی. ہم لوگ تذکرے چونکہ بہت کرتے رہتے تھے ان کی تمام ایک ایک بات کا، اور ہر چیز ان کی حیرت انگیز تھی. یاد کر کے میں نے چند باتیں کہیں، لیکن ان کے دل میں ذرا سا بھی کسی کے لیے کینہ نہیں تھا، چاہے جتنا بڑا مخالف ہو، چاہے جتنا بڑا دشمن ہو. تھا ہی نہیں، سرے سے یہ نہیں کہ اسے برداشت کرتے ہوں یا چھپا لیتے ہوں. بہت بڑی صفت تھی. اس دن سے میں نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کیا تھا. بہت عرصہ لگا کہ ہم احتیاط رکھیں جن سے نقصان پہنچے، لیکن کینہ نہیں ہونا چاہیے اندر کسی کے خلاف، ذرا سا بھی، معمولی سا بھی. تو یہ ہے، یہ نبی کا کردار ہے. یہاں پر آپ کئی دفعہ وہ پریکٹسز میں نے کرائی نا، ذرا ان لوگوں کے نام لکھیے جن سے کچھ آپ کو شکایتیں ہیں یا رہی ہیں، نام لکھیے اور اس کے بعد ایک ایک کا تصور کر کے معاف کرنا شروع کریے. ان کا ذہن کے اندر لا کے آپ کو یاد ہوگا، کروا چکا ہوں میں. لوگوں کو نام کاٹتے گئے لوگ، نے کہا ایک کٹ جائے نا اگلے دن پھر لائیے جو رہ گئے، پھر سوچنا شروع کریے ان کا نام لے کے، پھر کہیے میں نے اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ میری خطائیں معاف کرے گا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس میں 1-2 نام تو ایسے ہیں کبھی نہیں کٹیں گے، کٹ ہی نہیں سکتے. میں چاہے کتنا عرصے تک میں اس کو سوچ کر اور روز کہتا رہوں کہ میں نے معاف کیا یا کوشش کرتا رہوں، میرے دل سے جائے گی نہیں. ہے بے پناہ دکھ پہنچا ہوگا، یہ فطری بات ہے، ان کی برائی نہیں ہے. جی بہت زیادہ جو کسی کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا ہو جس کے ساتھ انہوں نے احسان کیے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نبی کا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں. ہندا نے کلیجہ چبایا حضرت حمزہ کا اور بات ختم. آنے کے بعد جو اسلام قبول کیا اس وقت بھی بڑی گستاخانہ باتیں کی ہیں، تو بڑی مجبوری میں کیا تھا، گستاخی کر کے. تو کوئی ایک جملہ، ایک حرف نہیں کہ تم نے کیا تھا. کہا کہ اب آج تمہارے لیے ہمیشہ پرماننٹ ایسی معافی کہ جس کا اب اس کا نام بھی نہیں ہوگا، اور پھر اللہ سے الگ تمہارے لیے میں درخواست کروں گا کہ تمہیں تمہارے جرائم کی سزا نہیں ملے. اسے کہتے مغفرت. وہ ارحم الراحمین، اور وہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ. یہی الفاظ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے، بالکل یہی. لا تثریب علیکم اليوم، جب مکے والوں نے کہا، سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ تو بڑے دل والے ہیں، اور جس کے بیٹے کس خاندان کے ہیں، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں،
تو انہوں نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم، بالکل یہی الفاظ تھے کہ آئندہ کبھی اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا 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 ہے یہاں پر مکے میں میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ نبی کا کردار ہے، یعنی جتنا آپ اس کردار سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کے محبوب زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، میرے والد کے سامنے لے جانا، ان کو ایسے ان کے سامنے ڈالنا، یاتی بصیرہ، تو فوراً ان کی سب چیزیں جو ہیں بصیرت جاگے گی اور فوراً ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ واتونی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور پھر اس کے بعد سارے خاندان کو لے کر اب یہاں واپس آؤ۔ یہ ہے وہ آیت پھر اگلی جہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ اللہ لفظی ترجمہ آتا ہے، اس کو ان کے چہرے پہ ڈال دینا تو پھر وہ اندر جو ان کی آنکھیں پھر واپس آ جائیں گی۔ علی وجہ، ان کے چہرے پر، الفاظ ایسے ہی ہیں، فالقوہ سے ڈال دینا، علی وجہ، ان کے چہرے پر، وجہ ابھی میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ ایک لفظ ہے بصارت ہے کہ بصیرت، بصارت کہتے ہیں نگاہ کو، بصیرت کہتے ہیں، دونوں اسی سے بنے ہیں۔ بصیرت کہتے ہیں وہ اندرونی نگاہ، یہ خالی آنکھوں سے نظر والی بات نہیں۔ تو یہاں بصیرت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ واپس آ جائے گی، وہ تو نابینا کبھی نہیں ہوئے تھے وہ۔ اسے دیکھیے ذرا سا چہرے پر، چونکہ بات یہ کہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، علی وجہ بصیرہ۔ پہلے تو میں کچھ ڈکشنری کے کچھ یعنی معنی الگ الگ ہیں، آپ کون سے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے، یہ ہے ساری بات۔ یہ مفردات الراغب جو مشہور لیکسیکن یا ڈکشنری ہے، کہہ رہے ہیں الالقاء کے معنی جو ہے والالقاء طرح الشیء، کسی چیز کو ایسے ڈال دینے کے، حیث تلقاء و طرح، جہاں پر وہ دیکھنے والے کو نظر آئے، ایسے ڈال دینے کو الالقاء کہتے ہیں۔ یعنی معنی اب طرح طرح سے استعمال ہوتا ہے کئی معنوں کے اندر، مل جانے کے بھی ہیں، ملاقات کے بھی ہیں، پھینک دینے کے بھی ہیں صاحب، اور ایسے ڈال دینا کہ سامنے والا جو ہے اس کو نظر آنے لگے۔ تو اچھا یہ تو ایک معنی یہ ہے نا، فالقوہ، یہ اس لفظ کا یہ امام راغب نے کہا کہ القاء کے جو ہیں ایک معنی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اب آپ کون سے معنی سلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ معنی وہ سلیکٹ کر لیجیے جس سے آپ ان کا اندھا ہونا ثابت کر دیں، نبی کا کردار سارا ختم ہو جائے، اور پھر ان آیتوں کا کوئی ان سے میچ نہیں بچے جو جگہ جگہ قرآن جو آگے کہتا رہا، ان سے کوئی اس کا تعلق نہیں بچے، اور یا وہ کہ جو نبی کے کیریکٹر سے اس کو سوٹ کرتی ہیں اور قرآن میں آگے بھی جو کچھ آیا ہے۔ تو یہ تو اس کے اب چہرے کی بات بھی آئی ہے، تو چہرہ جو لفظ وجہ آتا ہے وہ جگہ جگہ قرآن کے اندر ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ کا چہرہ، فینما تولوا ثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا تو چہرہ نہیں ہوتا۔ میں بہت ہی کٹر سلفی ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں، ان کو چھوڑتے ہوئے وہ تو اس پہ بحث کرتے ہیں چہرہ بھی ہوتا ہے اور گھٹنا بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ٹخنا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے پیر بھی ہوتے ہیں، تو اس کو تو جانے دیں اس وقت۔ لیکن اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا، اور فَسَمَّ وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کا لفظی ترجمہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ وجود کے لیے اللہ کی ذات وہی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وجہ لفظ۔ وہاں اللہ موجود ہے، وہاں جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات ادھر ہے۔ لفظ چہرہ جو ہے وہ یہ بامحاورہ ترجمے، بامحاورہ زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اللہ ہی کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 30 فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم کر دو دین کے لیے، بالکل سیدھا سب سے کٹ کر، اپنی ذات کو، اپنی توجہ پوری کنسنٹریٹ کرو، اپنے آپ کو مرکوز کرو۔ یہ لفظ توجہ میں بھی اصل میں وجہ ہی آتا ہے، چہرہ اسی سے بنا ہے۔ اپنی توجہ جو ہے وہ اس کو پورا کنسنٹریٹ کر دو، یکسو کر دو، ایکاگر کر دو دین کے لیے، اور ایسے قائم ہو جانا۔ تو یہاں پہ یہ چہرے کی بات نہیں کہ خالی چہرے کو کر دو، چہرے کو قائم کر دو، تو یہ توجہ اپنی ذات کو اس کی طرف پورا اسٹیبلش کر دینا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ وجہ ہے
اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے کرتا میرا لے جاؤ، ھذا فالقوہ، اسے ڈالنا، اسے کرنا سامنے ایسے کہ ان کو نظر آئے، علی وجہ، ان کے آگے، ان کی ذات کے آگے، ان کے آگے، علی وجہ یاتی بصیرہ، ان کی روشن ہو جائیں گی ان کی بصیرت، اس کو کیسے، کیوں؟ وہ ساری چیزیں، ایک کرتا تب آیا تھا جب وہ خون لگا کر لائے تھے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب تو سمجھ گئے تھے سب جھوٹ ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، مکاری ہے، اس وقت یہ کوئی کسی طرح کا کوئی لیب کے اندر فورنسک کوئی وہ تو ہو نہیں سکتا تھا ٹیسٹ، کوئی اور کسی طرح کا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا تھا، وہ کہا کہ میں صبر کروں گا، صبر جمیل۔ تو پھر کہا کہ یہ ان کی بصیرت واب، اب یہ دوسری بات، ایک قمیص آئی ہے یا کرتا آیا ہے ان کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتے کی، ظاہر بات ہے کہ جس اسٹیٹس کے اس حساب سے یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کسی اچھی حیثیت کے انسان کا ہے۔ اب یہ اپنا واقعہ بھی جب یہ واپس پہنچیں گے، یہ تو حضرت یوسف نے کہا جب یہ واپس پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ وہ کس جگہ پر ہیں حضرت یوسف، انہوں نے بتایا رہے وہ تو پورا ایک شاہی پاورز ہیں ساری ہاتھ میں ان کے، وہی تو سب کچھ کر رہے ہیں وہاں پر مصر کے اندر، تو یہ اس کے وہ اسٹیٹس بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بات یہ کہ یہ اس وجہ سے کہا انہوں نے کہ ایسے ہی جا کر کہیں کہ اب بلایا ہے چلو، اب آپ کو بلایا ہے، حضرت یوسف کو لے گئے تھے وعدے کرنے کے بعد، اور پھر خالی ہاتھ آ گئے، وہ خون کا کرتا سنا ہوا لے کر، خون سے سنا کرتا، چھوٹے بھائی کے بغیر واپس آئے، بڑے وعدے کر کے گئے تھے، وہ چاہے مجبوری سے ہوا، ان میں سے ایک کی سازش بھی تھی، چاہے مجبوری کے ساتھ میں ہوا، تو حضرت یعقوب یہی سمجھ رہے تھے کہ پھر سازش کی ہے کوئی، تو پھر ان سے جا کے کہیں اب آپ کو بلایا ہے، اعتماد کیسے ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے نام کے پہ وہاں پہ یوسف ہیں، اب وہ شاہ ہو گئے، انہی کے ہاتھ میں ساری پاور ہے، چلیے آپ کو بلایا ہے۔ تو یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے بھیجا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس سے نہ پہچانے، اس کی اسمیل سے یا خوشبو سے یا اس میں سے کہ یہ ہاں میرے بیٹے کا ہی ہے، اور پہچان بھی سکتے ہیں بعض بہت زیادہ تیز حس والے اتنے زمانے کے بعد بھی، لیکن وہ نبی کی جو حس ہوتی ہیں، جو سینسز ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت واقعات ہیں احادیث کے اندر دوسروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو کہا یہ لے کے جاؤ، ساری چیزیں نظر آنے لگیں گی انہیں، یہ سب واقعات نظر آنے لگیں گے جتنے ہیں، کہ یہ اس کو بھی یقین آ جائے گا کہ ہاں میں ایسے اسٹیٹس کے پر ہوں، میں نے بھیجی ہے تو انہی کی قمیص ہے، انہی کا کرتا ہے، تو اسے پہچان بھی لیں گے وہ، اور پھر اس سے ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اب کس مقام کے اوپر ہے، تو واقعی بلایا ہے، مل گئے ہیں وہ، اس لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کی بصیرت آ جائے گی، یا اس سے ان کی بصیرت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، آ جائے گی، اور وہ خوب اچھے طریقے سے سارے واقعات کو سمجھ جائیں گے، اس کے بغیر تمہیں دھوکے باز سمجھتے ہو، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب سب کو جا کر لے کے آنا۔ تو حضرت یعقوب کو کیوں یقین تھا لگاتار؟ یہ دیکھیے آیت نمبر 6 میں گزرا ہے، بالکل سورت کے شروع میں، جب خواب سنایا تھا حضرت یوسف نے، تو ایک تو تاکید یہ کی کہ یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کہنا اس خواب کو، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یہ ایسا ہی ہوگا کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں بڑے اونچے مقام عطا کرے گا، تمہیں سلیکٹ کر لے گا، اور تمہیں باتوں کی تہ تک، گہرائی تک پہنچنے کا علم دے گا، اور اپنی نعمتیں تم پر اور یعقوب کے گھرانے پر، یعقوب تو اپنا نام ہے نا، یعنی اب اس نسل میں نبوت چلے گی، یہ چیز ان پر اللہ نے کھولی تھی اسی وقت ان کے خواب کے نتیجے میں، تو ان کو پورا یقین اس وقت سے آج تک موجود تھا کہ یہ تو ہونا ہے، اب اس وقت کہاں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ ہونا ہے، اس پورا ہونا ہے کہ ان کو اونچے مقامات بھی ملیں گے اور ان کو نبوت بھی ملے گی، تو اس لیے ان کو یقین تھا۔ اور پھر یعنی کسی کرتے کے آ جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ ارے وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا، میری امیدیں تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا، ہاں یہ اس کا تو پتہ نہیں کہ کون سے لے آئے، نقلی لے آئے، تو ان کا سینسز اسے پہچان لیں گے، اور پھر اسے دیکھنے کے بعد اس اسٹیٹس بھی سمجھ میں ان کے آ جائے گا کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اور تو پھر وہ چلنے کے اوپر خوشی خوشی رضامند ہو جائیں گے۔
یہ کما اتمہ علی ابویک حضرت یعقوب نے جب کہا تھا، اور ایسے ہی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر کے جس طرح اس سے پہلے تمہارے باپ دادا پر کی تھی، من قبل ابراہیم اور اسحاق، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق پر جو نعمتیں پوری کی تھی ویسے ہی اسحاق یعنی میرے گھرانے کے اوپر بھی پوری کرے گا، یعنی نبوت دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، میرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ خیر، اب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، حضرت یوسف نے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا، ولما فصلت العیر، اب جب قافلہ وہاں سے چلا ان کا، حضرت یوسف نے کہا جاؤ یہ لے جاؤ میرا کرتا، قال ابوہم، اب اسی وقت سے یہ نبی کے سینسس کی بات ہے، انہوں نے حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت واقعات ہیں ایسے کہ جہاں پر کہیں سننے کے ہیں، کہیں دیکھنے کے ہیں، یہاں پر سونگنے کے ہیں یا محسوس کرنے کے ہیں، کہ نبیوں کی حس عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، سینسس، پہچان، سکس سینس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی وہاں پہ ضیافت ہوئی، دعوت تھی، پروگرام یہ تھا کہ دیوار کے کنارے بیٹھے تھے، اس دیوار اوپر سے گرا دیں گے پتھر، تو آپ کو فوراً احساس ہو گیا۔ اب ہم اس کو کہا اسی زبان میں جاتا ہے، حضرت جبریل نے آ کے اطلاع دی، یہ سینسس ہے، اسے بھی اطلاع ہی کہتے ہیں، حضرت جبریل کی اطلاع کہ یہاں خطرہ ہے، وہاں سے فوراً اٹھ کر چلیے روانہ ہو گئے۔ ہم اسے ایسے ہی کہہ لیں کہ حضرت جبریل نے اطلاع دی، لیکن وہ اطلاع کوئی ایسے تھوڑی آ رہی تھی کہ آواز آ رہی تھی، اندر یہ وہ سینسز ہیں جو فوراً جاگے تھے، خطرے کا احساس، وہاں سے اٹھے اور فوراً چل دیے اور روانہ ہو گئے، ہٹ گئے اس جگہ سے۔ تو وہاں ایک مکے سے قافلہ آیا ہوا ہے، مکے میں ایسے قافلہ آیا ہوا ہے ان لوگوں کا جو خاموشی سے رات کو، وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، تو اس میں کوئی 70 لوگ افراد جو ہے رات کی خاموشی میں پہنچے، ایک جگہ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی، یہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس وقت جب یہ بیعت ہو رہی تھی، تب اس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان بہت زور سے ایسے چلایا کہ بہت تیز چیخ تھی کہ مکے والو تم اٹھ جاؤ، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، محمد کے ہاتھ کے ساتھ میں یہ لوگ چلے جا رہے ہیں بہت سے لوگ۔ اور اس آواز کو حدیث میں اس آواز کو ہر چرند پرند ہر ایک نے سنا سوائے انسانوں کے۔ ہوتی ہیں جو تیز فریکوینسی کی آوازیں ہوتی ہیں، انسانوں کے کان اس کے لیے بند ہوتے ہیں، اور جانور جو ہیں اس کو سن سکتے ہیں۔ نبی کی حصت اتنی تیز تھی کہ انہوں نے سنا، ورنہ یہ واقعہ ہی نہیں آتا، یہ جو رپورٹ ہوا صحابہ نے بھی نہیں سنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے سامنے سے موسیٰ جا رہے ہیں، یہ عیسیٰ جا رہے ہیں، ان کا حلیہ موسیٰ کا یہ ہے، عیسیٰ کا یہ ہے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ ان کی نبی کی حس تیز ہے، ان کو نظر آئے، جو ویژن ہے کہ جن کے جسم میں مادیت نہیں ہے ان کو بھی دیکھ لیا انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ بہت چیزیں، بہت واقعات ہیں کہ ان کا سینس پرسیپشن زیادہ ہوتا ہے دوسروں سے، نبیوں کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا، انہیں محسوس ہوا کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم کہو گے سٹھیا گئے، تم اگر یہ نہیں کہو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے لگے اور سٹھیا گئے ہیں، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف کی آ رہی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے ان کی بو آ رہی ہے یوسف کی مجھے۔ قالو، لوگوں نے ظاہر یہی کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کتنے زمانے سے 30 سال سے آپ جس طرح کی باتیں، یہ جو جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ یوسف لوٹ کر آئے گا، یہ تو اس معاملے میں تو 30 سال سے زیادہ سے بہکے پڑے ہیں آپ، وہی پھر دوہرا رہے ہو آپ آج، بے شک آپ اسی کے اندر انہی خیالوں کے اندر آج بھی ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر آگے خوشخبری دینے والا جو کوئی بھی لے کر آئے، جب وہ قافلہ آیا، وہ آیا، القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، اور ان کے چہرے کے سامنے اسے کیا، یعنی چہرہ بھی کوئی ضروری نہیں کہنا، ان کے سامنے کرتا پیش کیا، فرتد بصیرا، تو پھر وہ بہت سی چیزیں پرانی جو ہیں وہ لوٹ آئی، فرتدہ لوٹ آئی، واپس آ گئی ان کی بصیرت کے ساتھ میں، ان کی کہ اچھا کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا ہوگا، بہت سی چیزیں اس میں کی جو ہیں وہ ایک ایسا وہ ویژن کھل گئی ان کی۔ یہ وہ آیتیں دیکھیے، میں پھر سے واپس رکھ رہا ہوں ان کو، 3 آیتیں جس سے یہ نابینا ہونے کی باتیں چلتی ہیں۔ یہ سب سے پہلی یہ تھی آیت 84، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، ان کی طرف سے منہ پھیرا اور انہوں نے کہا کہ
افسوس یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ اور خبر آئی ہے چھوٹے بھائی کی، نام آیا منہ پہ حضرت یوسف کا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے، الفاظ لٹرل ہیں، ان کے آنکھیں سفید ہو، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ ہے نابینا ہو گئے، یعنی لفظ تو نابینا آیا بھی نہیں ہے، عمیہ آتا، اندھے ہو گئے، وہ نہیں آیا کہیں پر. غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہیں پہ تردید ہے، وہ بہت برداشت کر رہے تھے، بہت صبر سے، منہ تو پھیرا انہوں نے، آنکھیں دھندلائی، آنسو آئے آنکھوں میں چھل کے طرح سے، نہ انہوں نے کوئی چیخ پکار مچائی، نہ اور اس کے آگے، اور کہا کہ میں اپنے رب سے کرتا ہوں شکوہ، بس ختم. فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ درد، اس کو درد کو اپنے اندر دبا گئے تھے، آنکھیں دھندلا گئی، آنسو آ جائے نہیں نظر آتا، آنکھیں دھندلا گئی. یہاں سے ایک بات آتی ہے، اسی کے اندر تردید موجود ہے. اگر اپنے غم کو انہوں نے دبا لیا تھا یا کنٹرول تھا اس کے اوپر، تو پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ایک لمحے کے اندر وہ جو ہے موتیا بین ہو گیا، ایک لمحے میں کیٹریکٹ ہو گیا. ایئرز لگتے ہیں ہلکے ہلکے اس کے ڈیولپ ہونے میں، وہ آنکھوں کے یہ ریٹنا کے اوپر جو پردہ آ جاتا ہے، ہلکی سی جھلی آ جاتی ہے، برس لگتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کسی حادثے سے اچانک آ جائے، ہوتا ہی نہیں ایسا. پھر میں نے پچھلی مرتبہ رکھا تھا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے، تو کیٹریکٹ کے علاوہ کنجکٹیوائٹل سسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ خطرناک نہیں ہوتے. علاج بھی بعض اوقات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ریموو ہو جاتا ہے خود سے ہی، کہ اس کے سامنے جو ہے وہ سسٹ آ جاتا ہے اور ہٹ بھی جاتا ہے خود سے ہی، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے سمجھنے کی. تو اصل بات تو یہ کہ کچھ انہوں نے منہ پھیرا تاکہ آنسو نظر نہیں آئے انہیں، اور یہ بھی ضبط کی بات ہے. حضرت صاحبزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم انتقال ہوا، دفن کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو ٹپکا. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا؟ یعنی صحابہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آنسو بھی نہیں ٹپکنا چاہیے. تو انتقال ہوا تھا تو کہا یہ رحمت ہے، یعنی محبت اس کی بات ہے، یہ کوئی رونا پیٹنا یا سوگ نہیں ہے. انسان کی محبت کے اندر ایسے ہی کسی کا انتقال نہیں ہو، تکلیف میں ہو تو آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو ان کا یہ رحمت ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور یہ اس پر آتا ہے کہ یہاں سے تو ہے کہ وہ نابینا ہو گئے، ہے ہی نہیں الفاظ یہاں پر کہ وہ نابینا ہو گئے یا اندھے ہو گئے. ہم یوں کہتے ہیں اس کو اندھے کو یا نابینا کو. اور یہ ہے دوسری آیت جو آئی ہے، ابھی گزری ہوئی تھی، جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ. حضرت یوسف نے کہا فالقو علی وجہ، ابھی میرے والد کے، اب اس کا ترجمہ ایسے سمجھاتا ہے، میرے والد کے چہرے پہ کرتا ڈال دینا، نگاہیں واپس آ جائیں گی. اب اس کی توجیہات طرح طرح سے کہتے ہیں کہ وہ پسینے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کیٹریکٹ یا موتیابین ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بڑی ایبسرڈ باتیں ہیں یہ کہ پسینے سے موتیابین، ارے صاحب وہ عام لوگوں کے پسینے سے نہیں ہوتا، اور نبی کے پسینے سے ہو جاتا ہے. باقی تو یہی دی جاتی ہے اکثر، جو کچھ تھوڑا بہت کہیں ایک چند جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ اس میں ان کا پسینہ، ارے پسینہ کہیں ٹپک رہا تھا کیا؟ سوکھے پسینے، اس پسینے کی اسمیل تھی، اس سے بھی کیٹریکٹ جاتا رہتا ہے. انہوں نے ان کے سامنے قمیص ان کے سامنے پیش کی، اور فوراً ان کی بصیرت جو ہے وہ ان کی سمجھ وہ کھل گئی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو انہی کی ہے، یہ تو یوسف کی ہے. اور یہ بات جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے اونچی اسٹیٹس کے اوپر ہے اور بھیجی ہے، یہ تو بات صحیح ہے ساری. اور یہ پھر ایک آیت یہ آئی ہے، فلما انجال بشیر، ابھی جو آئی القاء علی وجہ فرتد بصیرا، کہ جب اس کو ان کے، یہ لفظی بات ہے، لفظی ترجمہ، ان کے چہرے پر ڈالا انہوں نے کرتا قمیص کو، تو فرتد بصیرا، تو ان کی نگاہیں واپس آ گئیں. اچھا، فرتد بصیرا ان کی، وہ ساری چیزیں جو پچھلی چیزیں سب کنیکٹ ہونے لگی، وہ سب پچھلے واقعات ان کی بصیرت سے واپس آئے. اگر وجہ کو ہم لفظی معنوں میں لیں تو پھر اللہ کے چہرے کو بھی ویسے ہی مانیں گے ہم. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ میں بھی چہرے ہی کو مانیں گے. تو لفظ ضروری نہیں چہرے کا مطلب شخص یا ذات ہوتا ہے. تو ان کے سامنے اس کو کرتے کو پیش کیا، اور ان کی وہ دھندلا گئی تھی جو چیزیں، واقعات کا کنیکشن، وہ سارا جو ہے وہ سب میموری، وہ سب چیزیں جو ہے وہ کنیکٹ کرنے لگے، وہ واپس آ گئی. تو یہ تھا یہ. اور پھر کتنی پیچھے انہوں نے کہا میں صبر کرنے والا ہوں، اور جاؤ صرف اللہ سے کرتا ہوں. 2 موقعوں پہ کہا کہ صبر بھی ایسا کروں گا
نبی کی شان کے خلاف ہے تو یہ ساری کہانی جھوٹی ہے یہ، اور ایسے سمجھنا اصل میں ان کی شان کے خلاف ہے، نبوت کے شان نبوت کے خلاف۔ اور پھر ہی اس کے بعد یہ چمتکار جو ہے یہ اس طرح کا کہ وہ کرتا ڈالا تو وہ پسینے سے جو ہے وہ کیٹریکٹ صاف ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتا نہیں ایسے، نگاہیں جاتی نہیں اور بیماریاں ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنکھیں جاتی رہیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو پھر ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دیکھیے اب دوبارہ آیا ہے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ اب یہ اس موقع پہ کہا ہے جب حضرت یوسف کی اطلاع مل گئی کہ وہ ہیں موجود، اب وہاں جانا ہے، کہا دیکھو کہا نہیں تھا تم سے، اس سے پہلے یہ یہاں آیا تھا آیت نمبر 86 میں، اپنے غم کا شکایت اگر کرتا ہوں تو بس اللہ سے، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن مجھے معلوم ہے بھی، یعنی یہ اس کا مطلب یہاں پر بھی یہی تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا علم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی یوسف ہے موجود، یوسف کو اونچے مقامات بھی ملنے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کلیئر ہو کے آ گیا تو پھر انہوں نے یہ فقرہ دوبارہ دہرایا گیا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا تم سے؟ ان کی وہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو گئی، ان کی بصیرت کی، ان کی ویژن کی، ان کی فور سائٹ کی، ان کی انر سائٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو، میں تم سے کہا نہیں تھا میں نے کہ میں ان چیزوں کا، میں جو علم رکھتا ہوں وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میں بہت سی وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پھر یہاں پر بھی وہی معافی تلافی، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اور کیا کرتے، کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے مغفرت کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے ہمارے گناہوں کے لیے، ذنوبنا انا کنا خاطئین، واقعی ہم لگاتار خطاؤں پہ خطائیں کرتے چلے گئے۔ تو اور کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، حضرت یوسف کے سامنے کہا تھا، یہی آ کے پھر ان سے کہا والد سے، قالا فرمایا حضرت یعقوب نے، سوف استغفر لکم ربی، حضرت یوسف نے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، یہ ہے نبوت جس میں بتایا کہ کروں گا میں تمہارے لیے، یعنی کتنے تم نے جھٹکے دیے، کتنے دکھ دیے ہیں حضرت یوسف پہ جو کچھ گزری، لیکن اس کے بعد پھر راحتیں بھی تو کتنے عرصے سے مل گئی تھیں۔ یا انسان اپنے دکھ جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کہاں ہے، کیسی ہے، ان کے لیے سازشیں کوئی کرتا رہا، تو یہاں اور زیادہ بڑا دل کے اندر جو گھاؤ ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے بھی یہ کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے کروں گا، اللہ سے استغفار طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مغفرت فرمانے والا ہے اور وہ رحمت لگاتار رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اب یہ قافلہ پورا چلا، اس میں سب صرف حضرت والدین نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے کچھ خاندان رہتے تھے وہاں اس وقت تک، تھوڑے سے تھے، وہ سب بھی خاندان تھے، یعنی وہ اصل میں تو سارا پورا ایک ہی خاندان تھا، یہ بائبل کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے، یہ سب پہنچے تھے مصر، اور یہی بڑھ کے پھر آگے جا کے فرعون کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے تھے، بعد کو غلامی میں چلے گئے تھے۔ یہاں اس وقت تو ابھی عزت اور طاقت ان کو سب کو ملی تھی جب یہ وہاں پہنچے تھے، تو پھر یہ جب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو تو اپنے پاس ٹھہرایا انہوں نے، جہاں پر ان کا ایک شاہی ایک طریقے سے قیام تھا، بہت آرام دہ۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، باقی نے کہا کہ جاؤ رہو شہر میں۔ مصر کا مطلب یہی نہیں ہے، یہ مصر کا لفظی معنی ہی شہر کے، تم لوگ جاؤ شہر میں اور رہو وہاں پہ، اور امن سے رہو گے، جہاں جاؤ گے امن سے رہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کی نہیں ہوگی کہ جاؤ اپنے یہاں سکونت اختیار کرو۔ والدین کو اپنے پاس روکا، بھائی کو تو روکا ہی تھا، سگے بھائی کو، تو ان لوگوں نے کہا جاؤ امن سے رہو، تم لوگ شہر کے اندر جاؤ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے والدین کو جو ہے وہ تخت کے اوپر، وہ تخت شاہی تھا یا جو بھی تھا اس کے اوپر جگہ دی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب جتنے تھے ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اب یہاں پھر چلتی ہے ساری کہانیاں چلتی ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ سب سجدہ تو جائز نہیں ہوگا، کہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، یہ خوب چلتا ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جا کر منع ہو گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی، سجدہ عبودیت تو نہیں، یعنی بندگی والا نہیں، بلکہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، یہاں پر ہوا، بلکہ اس تک کو کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو
کہ پھر ابلیس کے علاوہ باقی سب نے سجدہ کیا. اب وہاں پہ بھی چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ اللہ ہی نے کروایا، ان کے چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو پھر جائز تھا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تارے اور جتنے شجر پیڑ یہ بھی سجدے کرتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ ملائکہ کا سجدہ بھی کچھ اور تھا، وہ یہ سجدہ نہیں تھا. لیکن اب ہم آگے انسان پر، وہ تو ہے قرآن کے اندر اللہ یسجد ما فی السماوات والارض وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کے لیے سجدے میں. تو سجدے کا مفہوم ہے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اطاعت کیے چلے جا رہے ہیں، سبمٹ کر رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، جو اللہ نے چاہا وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، سر تسلیم خم کرنا، یہ سجدے کا اصل مفہوم ہے. لیکن اب ہم انسانوں کے سجدے پہ آئے. یہاں والدین بھی وہ تو بڑے ہیں، اب وہ جو ہیں وہ سجدے، چلیے سجدے تعظیمی صحیح، پچھلی شریعت میں جائز بھی ہوگا، یہ بھی تھا کہ وہ والد والدہ بھی جو ہیں وہ جھک کے پاؤں چھوئیں یا سجدہ کریں اور پیروں کے اوپر سجدہ کر لیں. یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے. اور حضرت یوسف جو ہے وہ شان سے بیٹر ہے کہ ہاں وہ سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ بھائی جیتے رہو والدین کے، کہ وہ ان کو سجدہ کریں. تو یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے، اس پہ یہ ساری تو وہ کرنا. سجدے کا مفہوم ہے اطاعت قبول کرنا، سر تسلیم خم کرنا. یہ سجدہ بھی نماز کے سجدے کو بھی اصل میں تو اطاعت کا آخری درجہ ہے، اس لیے اسے بھی سجدہ کہتے ہیں. دیکھیے آیت دیکھیے، سورہ 84 آیت نمبر 20 کے چھوٹی چھوٹی سی دو آیتیں. فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، سجدے نہیں کرتے. اس کا مطلب جب کسی کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کرے وہ. اور ویسے یہ آیت سجدہ ہے، ایک سجدہ کر لیجیے گا. کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو 14 حضرت امام شافعی کا بھی شامل کر لیں تو 15 مقامات ایسے نہ سجدہ. تو یہاں اس آیت کو بھی مانا گیا کہ یہاں آیت سجدہ ہے تو میں نے پڑھی تو کر لیجیے گا سب سجدہ. تو بار بار کہنے سے کئی سجدے نہیں واجب ہوتے. فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا، ایمان یہ لا کر نہیں دیتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، سجدے نہیں کرتے، یعنی اطاعت قبول نہیں کرتے، سر تسلیم خم نہیں کرتے. یہ ہے سجدہ، یعنی یہ بھی انسانوں کے سجدے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اطاعت قبول کرنے کا، سر تسلیم خم کرنے کا، سمرپن کا یہ آخری اسٹیج ہے، ماتھا ٹکا دینا. اس لیے نماز کا سجدہ جو ہے اسے سجدہ کہتے ہیں. تو وہ نماز کا سجدہ الگ ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ الگ تھا. جو سجدہ کیا وہ سجدہ یہ تھا کہ ان سب نے، اب والدین تو اس لیے حضرت یعقوب بھی نبی ہیں لیکن اب بہت بوڑھے ہو گئے، اور پھر اس شہر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ جانتے ہیں، نبوت ان کی جاری ہے، نبی ہو چکے ہیں. حضرت یعقوب بھی نبی تھے، لیکن وہاں کے حالات اور ماحول کے اندر سر تسلیم خم کرنے کا مطلب کہ اب یہاں پر تو جو یوسف جو کچھ کہیں گے بات کے نبی ہیں، وہ ساری چیزیں مجھے بھی تسلیم ہیں. تو ان کی والدہ، ان کے چھوٹا بھائی، باقی جتنے بھائی تھے، سب نے کہا کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. تمہارے آگے، یوسف کے آگے یہ تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب اس کے آگے جو ہے سب نے سجدہ کیا، یعنی ان کی اطاعت جو ہے سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت قبول کی. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، حضرت یوسف نے کہا، جب سب نے کہا کہ تمہارا، اب یہاں پر تو بلکہ حضرت یعقوب نے بھی کہا کہ بھئی تمہاری نبوت میرے بات کی ہے، اور میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، یہ علاقہ بھی اصلاً تمہارے زیر اثر ہے، تو تم جو کچھ کہو، یہ تو نبوت کا پیغام تو ایک ہی ہوتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، بنیادی چیزیں بھی ایک ہوتی ہیں. تو تم جو کچھ بھی کہو، ساری چیزیں جو ہیں، جیسے بھی تم اپنے نبوت کے مشن کو لے کر چلو، میں بھی ساتھ میں ہوں. سر تسلیم خم کیا، انہوں نے بھی ساتھ دیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ دیکھیے ابا جان، خواب دیکھا تھا نا، یہ ہے آج اس کی تعبیر، یعنی اس کا انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر. وہ جو خواب بچپن میں میں نے دیکھا تھا، یاد تھا انہیں، وہ بھی یاد تھا کہ جو حضرت یعقوب نے اس خواب کے اوپر کہا تھا کہ تمہیں اللہ جو ہے وہ بہت اونچے مقام پر تمہیں چن لے گا اپنے لیے، اور جو ابراہیم اور اسحاق اور میں اور میرے خاندان سے جو روایت چلے گی نبوت کی، وہ بھی تمہیں ملے گی. تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اسے حق کر دکھایا، سچا کر دیا. میرے رب کی باتیں تو حق ہی ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ نے حق بنا کر سامنے پیش بھی کر دیا اس خواب کو. یہ خواب یہ تھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف نے اپنے
والد سے کہا جب یہ بچے تھے چھوٹے تھے کہ ابا جان میں نے تو یہ خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے 11 سیارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ ریز ہیں. نے کہا کہ یہ ہے کہ والد و والدہ اور 11 بھائی انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ اب جو تم کو ہو گیا وہ چلے گا, تمہاری اطاعت قبول کی. تو یہ اس کی تعبیر یہ آج ہے, یہ 11 یہ میرے بھائی, وہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا 11 سیارے اور سورج اور چاند یہ میرے والدین. تو حضرت یوسف کو تو چونکہ بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ میں خوابوں کے انٹرپریٹیشن کی سمجھ تھی جو انہوں نے قید خانے میں قیدیوں کو بتایا تھا, جو انہوں نے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا, جو انہوں نے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں جو بتایا. تو اب بچپن کا دیکھا ہوا کہا کہ بیان آج اس تعبیر کے ساتھ اس کی خواب کی تعبیر آج یہ سامنے آئی ہے کہ میرے رب نے اسے سچا کر دیا اس خواب کو. وقد احسن بی, اور میرے ساتھ بڑا حسین سلوک کیا, بڑا احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, قید خانے میں تھا, میرے رب نے نکالا. یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے دن قید خانے میں رکھا, یعنی یہ ہے قرآن نے جو کہا نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کی نعمتوں کو ریمائنڈ کراتے رہنا, محرومیوں کو یاد مت کرنا جو تمہیں محرومی محسوس ہو رہی ہیں, اس لیے کہ ان محرومی میں پہلو چھپے ہوتے ہیں کامیابیوں کے, جس کے اوپر تم روتے ہو اسے چھانٹو. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ ایک پہلو ہوتا ہے آسانی کا, تم اس کو چھانٹو اور آگے جاؤ. اس کے بارے میں یہ مشکل والے حصے کو ذہن میں ہی مت لاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کی نعمتوں کو بار بار یاد کرتے رہو اور یاد دلاتے رہو اپنے آپ کو, تمہاری ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی نے تو مجھے قید سے نکالا. ارے بھائی ڈالا بھی تو اسی نے تھا. تو یہ ہے قید خانہ جہاں سے ان کے ترقی درجات کے راستے تھے. اس حصے کا کوئی ملال نہیں ہے کہ قید میں رہے تھے, یہاں سے تو کامیابی نکلی تھی. یہ حصہ شکریہ اس کا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو تنازع تھا تو پھر اس کے بعد شیطان یہ سب یہ کر چکا تھا. اس کے بعد آپ سب کو وَجَاءَ بِكُم, سب کو یہاں پر لے آیا. وہ چھوٹی بستی تھی, اب اس بڑی بستی کے اندر رہیں. بھائی اس چھوٹی بستی تو یہاں لے آئے اتنے بڑے, اس زمانے کے ایک بڑے شہروں کے اندر جو مصر تھا, کہا کہ یہاں پر لے کر آیا. زیادہ فراخی کے ساتھ میں, زیادہ پاورز کے ساتھ میں پورا خاندان سارے بنی اسرائیل رہیں یہاں پر. میرے رب کا کتنا احسان ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جو بھی چاہتا ہے نا بڑے لطیف, بڑے سٹل, محسوس نہیں ہوتا کہ راستے نکل رہے ہیں اور نکلتے چلے جاتے ہیں. لطیف اسے کہتے ہیں, سٹل, سوکشم, بڑے سوکشم, جو چاہتا ہے بڑے سوکشم انداز میں اس طرف چلتا ہے, اس کی جو تدبیریں چلتی ہیں. انہ هو العلیم الحکیم, وہ علم والا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں. اب یہ سب شکریہ ہی شکریہ ہے اس کے. ایک بات اتنی کرنے کے بعد, رب قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب آپ نے مجھے اقتدار عطا کیا, حکومت عطا فرمائی. وعلمتنی من تعویل الحدیث, مجھے وہ سمجھ عطا کی کہ میں گہرائی تک جا کے ساری باتوں کی تہ تک پہنچ جاؤں. باتوں اور واقعات دونوں کو کہتے ہیں حدیث. باتوں اور واقعات کی تہ تک میں پہنچ جاؤں, یہ گہرائی میرے رب نے مجھے, میرے رب آپ نے عطا کی. فاطر السماوات والارض, آپ کو کوئی یعنی واقعی شکریہ بھی ادا کرے, کوئی نعمت, اللہ تیرا احسان. ختم ہو گیا نا شکریہ, اللہ کا شکر. یاد کر رہے ہیں ساری چیزوں کو, ایک ایک کر کے حوالے دیتے چلے جا رہے ہیں, پچھلی زندگی سے یہاں تک آ رہے ہیں اور پھر اس سے اور آگے ہے. یعنی اس کو دعا کا سلیقہ سیکھیے یا شکریہ کا سلیقہ سیکھیے. اب خالی اتنا ہی, اچھا یہ بھی ہو گیا, کئی کی چیزوں کو یاد کر لیا. ارے آپ کی شان کیا ہے, فاطر السماوات والارض, جتنے آسمان ہیں ان کو وجود میں لے آئے اور زمین کو بھی. انت ولی فی الدنیا, آپ ہیں ہمارے گارجین فرینڈ فی الدنیا والآخرہ, یہاں پر بھی اور اس سے یہاں سے جانے کے بعد کی دنیا میں بھی. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, اور میری وفات ایسے ہو, مجھے ایسے اٹھائیے گا کہ اس وقت میں سر تسلیم خم کیے ہوں, مسلم ہوں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے پھر اور جو صالحین گزر چکے ہیں اس گروہ کے اندر میرا شمار ہو جائے, اس میں ان سے مجھے ملا دیجیے گا, ان کے ساتھ مجھے شامل کیجیے گا. یہ چل رہا ہے شکریہ. شکریہ کا سلیقہ سیکھیں. اللہ تیرا شکر کافی نہیں ہے, مطلب اسے ذہن میں لا کے کسی ایک چیز کو کہ واقعی اللہ نے بڑا کرم فرمایا, ختم ہو جاتا ہے نا شکریہ. اب اس کی شان کتنی ہے اس کے بعد یاد آتی چلی جا رہی ہے. اگر دل کے اندر کیفیات ہیں, خالی زبان سے نہیں کہنا ہے تھینک یو اللہ تیرا شکر, تو پھر دل میں کیفیات میں تو پھر اس کی عظمت کی کتنی چیزیں جو ہے وہ آتی چلی جائیں. ذالک من انباء, اب اس کے بعد یہ
قرآن نے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، غیب کی ان خبروں میں سے یہ واقعہ تھا جو تمہیں سنایا، جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، تمہاری طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے دیا، تمہیں نہیں معلوم تھا، تم نہیں جانتے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب تمہارے لیے تو غیب میں تھا، یہ ساری تفصیلات کچھ اس کے بڑی بگڑی شکل میں تو بائبل سے چلے آ رہے تھے، لیکن صحیح جو کچھ واقعات تھے وہ یہ ہیں تمہارے لیے غیب میں تھا، یہ ان میں سے کچھ ان واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا، بعض پچھلے واقعات یا نبیوں کے واقعات سنا کے کہ تم نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے تم سے تو غیب میں تھی، تو نبی کو ملا یہ جتنا اللہ نے دیا غیب کا علم، پہلے نہیں تھا، آپ کو بھی تو ملا، یعنی ایسے دیا کہ وہ آپ کو بھی معلوم ہو اور نبی آپ تک پہنچا دیں۔ ہاں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ ان کے اوپر کھولتا ہے، جو نبی اپنے تک رکھتے ہیں اسٹریٹجک، تاکہ کیسے استعمال کریں، عام نہیں ہو جائیں فوراً، کچھ اس سے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقعوں پہ جہاں کچھ نقصانات ہو جائیں گے، جیسے اتھارٹیز ہوتی ہیں، معلوم ہوا کسی جگہ کوئی ڈسٹربنس ہے شہر کے اندر، تو اب پبلک کو نہیں معلوم ہو، یہ ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے، تو وہ اسے عام نہیں ہونے دیتی کہ اس سے تو اور فساد پھیل جائے گا۔ تو ایسی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے تک رکھتے ہیں، آگے ڈسکلوز کرنے کے لیے اپنے تک اسے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نقصانات نہیں ہو جائیں، ورنہ یہ کہ پھر اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے، یہ غیب کی بات اللہ نے کھولی، وہ آپ پر بھی کھول دی، قرآن میں آ گئی، آپ تک پہنچ گئی، ہر ایک تک پہنچ گئی۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، دیکھو تم اس وقت تو وہاں پر تھے نہیں، ان کے پاس نہیں تھے جب وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، اور سب مل کر ایک مت ہو گئے تھے۔ اذ اجمعوا امرا، سب مل کر ایک مت ہو گئے تھے اور تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تم تو نہیں تھے، یہ تم چیزوں کو جانتے نہیں تھے، تمہیں صحیح خبریں دیں، یہ غیب کا علم ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آگے قرآن سورت ختم ہوتے ہوتے بتایا کہ کس وجہ سے، یہ تقویت ہو، تمہیں معلوم ہو کہ کیا کیا گزرا تھا، اور تم آگے اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو اور تم بھی استقامت اختیار کرو۔ ہم آیت نمبر 102 102 تک پہنچے، اس کے آخر کا حصہ رہ گیا سورہ یوسف کا 111، اس کے اندر آیات ہیں، تو وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔